نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ ال عمران آیت کریمہ کا نمبر 86 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، کیف یہدی اللہ قوما، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، وشہدوا، اور ان الرسول حق، حالانکہ وہ گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کیف، کیسے، کس طور پہ، یعنی وہ لوگ ہدایت کے مستحق ہی نہیں ہیں، تو کیسے اللہ یہدی اللہ ہدایت دے قوماً، اس قوم کو، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی بھی دی، ان الرسول حق، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان لوگوں کے پاس واضح دلائل، روشن دلائل بھی آ چکے ہیں۔ بینات، بینہ کی جمع دلیل کو کہا جاتا ہے، حجت کو کہا جاتا ہے، برہان کو کہتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یعنی پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مرتدین کا بیان فرمایا جو کفر پر قائم رہ کر اس کو ہدایت سمجھتے رہے، اپنے کفر کو ہدایت کہا کرتے تھے، چونکہ ان کا اعتقاد اور دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، تو پہلے ان کی مذمت میں، ان کی یعنی نفی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دیں گے جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، اور پھر اپنے اس اقرار کے ساتھ کہ انہوں نے رسول کے بارے میں کہا تھا کہ یہ رسول سچے ہیں، ان کے رسالت کا دعویٰ سچا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ سچا ہے، اور واضح دلائل آنے کے بعد بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو اس آیت کریمہ کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اسے پہلی آیت میں فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں فرمایا کہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئیں، اب اللہ انہیں کیسے ہدایت دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسوں کو کبھی یعنی اسلام کی توفیق نہیں دیتے، بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ ان کا وہ جو دعویٰ تھا کہ یہ رسول سچے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام چھوڑ کر جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ہمیں اللہ نے دکھایا ہے، العیاذ باللہ یہ سچا راستہ ہے، اور اسلام کا دین کا وہ جو راستہ ہے وہ سچا راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص اصل راستہ، حق راستہ دیکھنے کے بعد، چننے کے بعد کفر کی طرف چلا جائے بذات خود، یعنی اس نے کفر کو اختیار کر لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق کیسے دیں گے؟ ہدایت تو ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے دل میں طلب ہو، جو بذات خود کفر کو اختیار نہ کریں۔ ایک شخص پیدائشی کافر ہے، اس نے کفر کو اختیار نہیں کیا، اسے کسی بھی وقت ہدایت مل سکتی ہے، لیکن ایک شخص وہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام کے بعد پھر کفر کی طرف جاتا ہے اور کفر کے اوپر اڑ جاتا ہے، اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے، اپنے کفر کو اسلام یعنی سچا دین ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دیں گے؟ یعنی وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے، انہوں نے بذات خود کفر کو اپنا لیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 صوبوں کی طرف بھیجا۔ ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی تھی۔ ایک موقع پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک بندے کے ہاتھ انہوں نے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں سواری سے اس وقت تک نیچے قدم نہیں رکھوں گا جب تک آپ اس کی گردن نہ اڑائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نیچے اتریں، اس کو تو اسی لیے لایا گیا ہے کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں، یہ مرتد ہو چکا ہے، مرتد کی سزا یہ ہے۔ حالانکہ اسی حدیث کے شروع میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں حضرات کو بھیجا تو فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، جاؤ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبریاں سنایا کرو اور دین سے بھگایا نہ کرو۔ لیکن ایسے شخص کی جس نے اسلام کے بعد کفر اختیار کیا، اس بارے میں وہ دونوں صحابہ کرام متفق ہیں کہ اس کی سزا وہ یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، کہ دین اسلام چھوڑ کے یہ کفر کی طرف چلا گیا۔